شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کو آپ کا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت و منہج۔ اس موضوع سے آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنے خطاب کو جسے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ آپ کا وقت انشاءاللہ تعالی 11:30 بج رہے ہیں اس وقت، انشاءاللہ تعالی 12:15 تک رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جماعت المسلمین اہل حدیث کے محصلہ کے صدر محترم، اس عظیم الشان کانفرنس کے قائد، ذمہ دار، جماعت المسلمین کے ذمہ داران، ارکان، کارکنان اور اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے والے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، میں نے حمد و صلات کے بعد سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 2-3 آیتیں تلاوت کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بلکہ رحمت للعالمین ان سورہ جمعہ اور سورۃ المنافقون کو سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کے علاوہ جمعہ کی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، ذکر ہے، روح ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن قرآن میں کچھ آیتوں، ہدایتوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مرکز کر کے بار بار ہمارے سامنے دہرایا، جس سے ان آیتوں کی، اس میں موجود ہدایتوں کی اہمیت، فضیلت، افادیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں جو ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے عنوان اور عنوان سے بھی بڑھ کر کچھ اور بھی چیزیں بطور ہدایت کے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں موجود ہے۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ان آیتوں کے معانی، مطالب اور ہدایات کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں، ان کی تعلیمات کو نافذ کر لیں، تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس میں نجات کا راستہ، صحیح منہج، گمراہیوں سے بچنے کی نشاندہی اور ایک نیک اور اچھی زندگی گزارنے کی زبردست ہدایت موجود ہے۔ مختصر سے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے آغاز کلام میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، فعل مضارع ہیں، اہل علم موجود ہیں۔ سبحہ کا لفظ بھی بعض مقامات پر استعمال ہوا اور بعض مقامات پر فعل مضارع، جس میں تجدد اور استمرار کا معنی ہے، یعنی یہ تسبیح کا کام مسلسل جاری ہے، ماضی، حال اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ ساری کائنات، انسان ہی نہیں، جنات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی، پیڑ پودے، آسمان، زمین، سمندر، ساری مخلوق یسبح للہ، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں فرشتے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، سب اللہ کی تسبیح مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ کون اللہ اور کیوں تسبیح بیان کر رہے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ وہ ذات اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں جو الملک ہے، بادشاہ ہے۔ کون سا بادشاہ؟ جس کے تصرف میں ساری کائنات کا نظام ہے، مالک الملک ہے۔
یہ بادشاہ ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں جن کی بادشاہت وزراء، سپاہیوں، کارکنان کے تعاون پر ٹکی ہوئی ہے. اس کی بادشاہت کے لیے کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں جن کی بادشاہت بہت ہی محدود ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے. کوئی ایک موجود بھی آپ کی اللہ کے تصرف اور قہر سے باہر نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، خاص مدت تک کے لیے نہیں ہے. یہ بادشاہت اٹل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. موجودات کا کوئی بھی حصہ ہو، ذرہ ہو، کوئی بھی وجود ہو، اللہ رب العالمین کے فرمان اور فیصلے کے باہر جا ہی نہیں سکتا. وہ ہے الملک. ایسا الملک ہے، اسی لیے کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. القدوس ہے، یہ الملک کی تشریح بھی کر رہا ہے، بذات خود اپنے اندر کمال کو بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ معظم ہے، عظیم الشان ہے، مقدس ہے، تمام آفتوں اور نقائص سے پاک ہے. ایک معنی یہ القدوس کا بیان کیا گیا کہ وہ انداد اور شرکا سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک مثیل جوڑ ہے ہی نہیں، تنہا ہے. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے ہر اعتبار سے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں، ہر اعتبار سے اکیلا ہے. اس لیے کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. الملک القدوس. آگے کہا العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، عزت والا، غلبے والا، قوت والا. ہر چیز، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، اس کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اسے اولاد نہیں دینا ہے تو سب مل کر اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ اس کا فیصلہ بدل جائے. جو لوگ وسیلے باز اور مختلف غیر اللہ کے دروں پر سر جھکا کے ان سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ناموں کو صرف سمجھ لیں تو ان کی اس قسم کے شرکیہ خیالات اور اعمال سے توبہ کر لیں. اللہ کی شان انہوں نے سمجھی ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدر. اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی اس کا فیصلہ بدلنا تو دور کی بات، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر لے؟ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے، اس کا کمال عظمت. العزیز ہے وہ، یعنی وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس پر تسلط اور اختیار رکھتا ہے، انتہائی زبردست ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. الحکیم ہے، حکمت والا، ہر کام کو محکم اور مضبوطی سے کرنے والا. لہٰذا اس کی مخلوقات کو دیکھیے، پیڑ پودے، انسان، جن، شیطان، جو بھی چیز آپ دیکھیں گے اللہ کی بنائی ہوئی، اس کی بناوٹ میں آپ کو انتہائی مہارت، گہرائی اور انتہائی زبردست حکمت و مصلحت نظر آئے گی. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں. اس کی بناوٹ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی بناوٹ اور کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مہارت سے اور مضبوطی سے بنایا. حکیم کا ایک معنی یہ کہ ہر کام کو مضبوطی سے کرنے والا، اور ایک معنی جو اسی سے جڑا ہوا ہے، کچھ الگ نہیں ہے، کہ انتہائی دانائی اور حکمت والا. ہر چیز میں دانائی، کوئی کام اس کا بیکار بے مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ الحکیم ہے. تو اس کی مخلوق میں بھی حکمت ہے، مضبوطی ہے، اور اس نے جو شریعت دی، دین دیا، قوانین دیے ہم کو اور آپ کو، ہمارے ساتھ جو بھی معاملات کیے، وہ بھی اللہ کی حکمت، احکام اور حکمت دونوں پر مبنی ہے. اس کی شریعت بھی انتہائی مضبوط ہے، انتہائی بہترین ہے، اس کے جیسی کوئی شریعت قانون بنا ہی نہیں سکتا. جو اللہ ایسا ہو کہ الملک ہے، سارے تصرفات اس کے ہاتھ میں، القدوس ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک صاف ہے، کائنات میں کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں. جو العزیز ہے، زبردست ہے، اس کے سارے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا. الحکیم ہے، جو ذات ایسی ہے وہ اس لائق ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرے، وہ اس لائق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے. اگر کوئی کسی کو اور یہ حق دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ رب العالمین کا یہ پہلا حق ہے
رحمت دو عالم کانفرنس میں جو میرا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم رحمت للعالمین کی دعوت اور منہج، آپ کی اور تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں آنے والی ہر چیز سے بچا جائے، واجتنبوا الطاغوت، جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے اس سے بچو۔ سارے انبیاء کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ دنیا میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کروں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک شاندار اقتباس ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اس کے ٹھیک ٹھاک ہو جانے کے بعد، امن و شانتی قائم ہو جانے کے بعد فساد، دنگا، بگاڑ، خرابیاں پیدا نہ کرو۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ علامہ ابن قیم کی باتیں اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کی دعوت، توحید کی دعوت آ جانے کے بعد غیر اللہ کی طرف بلانا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ گناہ اور معصیت کرنا، اللہ کے قوانین اور شریعت کی مخالفت کرنا، رسول کی مخالفت کرنا، یہ فساد اور فتنہ ہے۔ سب سے بڑا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ شرک اللہ کی زمین میں سب سے بڑا فساد ہے، بلکہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے وہ شرک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ رحمت عالم، دنیا میں رحمت پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں شرک کا رد کیا جائے، نبی کی مخالفت کرنے والی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو اللہ کے نبی کی تعلیم کی طرف بلایا جائے۔ جیسے پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اسی کی توحید کی قائل ہے، ایکیشور واد، اسی کو نافذ کیا جائے۔ یہ اصلاح کی، تعمیر کی اور لوگوں کو سعادت و امن سے ہم آہنگ کرنے کی سب سے بڑی تدبیر اور بنیاد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے اصل الاصول ہے انبیاء کی دعوت کا ہماری پیدائش کے مقصد سے جڑا ہوا، کہ ہم اللہ کا حق پہچانیں، اس کی توحید کو قبول کریں اور شرک، اس کی مخالفت کرنے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی کی شریعت اور اسی کا حکم نافذ کریں۔ کسی اور کا حکم کتنا بھی بڑا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، کرامت کھیلتا ہو، کیسا بھی شخص ہو، کیسے بھی واقعات بیان کیے جائے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اتباع اور اسوہ بنا کر اس کی پیروی کرنے کے تعلق سے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کے سامنے اگر کسی اور کی بات کو مانا بھی جائے گا تو اس وقت مانا جائے گا جب اس کی بات اللہ کے تعلیم، رسول کی تعلیم کے مطابق ہو۔ آخر جملہ جو علامہ ابن قیم نے کہا، میں اختصار سے اپنے الفاظ میں ان کی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو کائنات میں جتنے بھی فساد ہیں، بگاڑ ہیں، سب کی جڑ اور بنیاد شرک ہے، اور کائنات میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، صلاح ہے، سب کی جڑ اور بنیاد توحید ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ نے بیان کی جیسے شجرہ طیبہ مبارک درخت کھجور کا، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہے اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہی ہے۔ آپ توحید کو اختیار کیا، ہر وقت اس کے فوائد اور ثمرات آپ کو ملتے رہیں گے، کائنات میں اس کے فائدے پھیلتے رہیں گے۔ ساری اچھائیوں کی بنیاد توحید، اور یہی رحمت عالم کی دعوت ہے، توحید۔ یہاں رک کر میں صرف اشارہ کروں گا، موقع نہیں ہے، بہت محدود وقت ہے، کہ آج اسلام کے نام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت، تبلیغ، اس کو نافذ کیا جائے، اس کے فضائل حاصل کیے جائیں، فضائل کو پر زور دیا جائے۔ یہ تعلیمات اور اس قسم کی دعوتیں ہمارے ارد گرد عالم اسلام میں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ انبیاء اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، قرآن کے اس ایسے فرامین کو جس میں اللہ کی تسبیح اور توحید کی تعلیم ہے، سب سے اولیت اس کو دینے کا حکم ہے، اگر آپ نے اسے فراموش کیا، نظر انداز کیا، اسے اختلافی مسئلہ سمجھا، اسے جھنجھٹ محسوس کیا اور اپنی دعوت سے اس کو کھرچ کر نکال دیا کہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اس لیے توحید کے مسائل کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ مذاق اڑایا جائے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، لوگ توحید کی اصول ثلاثہ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی توحید کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا، ان کی دعوت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا، ان کی انتہا اور نچوڑ توحید ہے۔ قوم نے، امت نے اگر توحید کو قبول نہیں کیا تو کسی نبی نے دوسری دعوت نہیں دی۔
توحید نہیں ہے تو دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے، بگاڑ کا شکار ہی رہے گی۔ آپ کی دعوت کسی بھی رخ کی ہو، کتنی بھی اہمیت اور شہرت حاصل کر لے ہوئے، وہ فائدے مند نہیں ہو سکتی۔ رحمت دو عالم کی یہی بنیادی تعلیم ہے، دعوت ہے، کہ آپ سب سے پہلے اپنی دعوت کی بنیاد توحید کو بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ، کہ آپ اہل کتاب کی ایک جماعت گروہ کے پاس جا رہے ہو، آ رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو سب سے پہلے جس چیز کی تم دعوت انہیں دو گے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول، پہلے یہ دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب وہ یہ مان لیں، توحید کو، شہادتین کو قبول کر لیں، تو اس کے بعد نماز کا اور نماز کے فضائل کا نمبر آئے گا۔ انہیں یہ بتانا کہ 5 وقت کی نمازیں دن و رات میں اللہ نے فرض کی ہے، یہ مان لے تو پھر زکوٰۃ کا نمبر آئے گا۔ حدیث میں آپ ملاحظہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور آپ کی یہ تعلیم اور قرآن کے ارشادات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری دعوت کی بنیاد توحید ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ تنہائی میں بھی اللہ کی مخالفت کرنے سے ڈرے گا، تکبر کا علاج ہوگا، انانیت ٹوٹے گی، اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے حوالے کرے گا، ساری خوبیاں پیدا ہوگی۔ مانگے گا تو اللہ سے، جھکے گا تو اللہ کے سامنے، اللہ کی بات آ جائے تو ماں باپ کا حق دینے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، بھائیوں اور بیوی اور شوہر اپنا جھگڑا دور کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ توحید کی دعوت اس طرح ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہو کر اصلاح کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریے۔ پہلی آیت کا میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا، وقت محدود ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کی تسبیح پوری کائنات بیان کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے، جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اب جب وہ الملک، قدوس، عزیز، حکیم ہے تو اس نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہدایت کا، زندگی کے اصول ضابطے بیان کرنے کے لیے؟ آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے امیین میں، تشریح کا موقع نہیں ہے، عرب لوگ مراد ہیں، ان پڑھ، جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جن کے پاس رسولوں کی تعلیم کے کوئی اثرات موجود نہیں تھے، عرب کے مشرکین مراد تھے، اور اہل کتاب کے مقابلے میں اہل کتاب انہیں امیین کہا کرتے تھے۔ تو جس نے امیوں میں، عربوں کی اکثریت اس وقت ایسی تھی اس لیے ان کو امیین کہا گیا، جس نے امیین میں، انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ تمہارے بیچ سے امیوں میں سے اللہ نے رسول کو بھیجا۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم کے ایک فرد تھے، انسان تھے، بشر تھے۔ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بشریت کے ساتھ رسالت دی، پھر رسالت میں بھی سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، یہ آپ کے مقامات ہیں، لیکن آپ بہرحال بشر تھے۔ لوگوں نے یہاں، کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو رسول کیسے؟ آج ہمارے یہاں ایک طبقہ شیطان کے اس فریب میں آ گیا کہ اگر آپ رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کے یہ مقام ہے، آپ کو اللہ نے الکوثر دیا، تو پھر آپ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات ایک ہی ہے، گمراہی کی کہ رسالت اور بشریت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے اور رسول کی بنیادی تعلیم کے خلاف شیطان نے نہ اللہ کے رسول کی محبت و عقیدت کے نام پر بہکا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے امیوں میں سے ہی، انہی قوم کے افراد میں سے ایک فرد کو اللہ نے رسول بنایا۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہے۔ لفظ رسول کا معنی، مفہوم، ابھی آپ شیخ سفیان قاضی حفظہ اللہ سے جو ہے خطاب سن رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، مقام کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کیا مقام ہے رسول کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیثیت آپ کو دی، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے، لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ اور اس قسم کے ارشادات نے رسول کو جو مقام دیا، اب کائنات میں کسی بھی مخلوق، کسی بھی پیغمبر، ولی، پیر، شیخ، طریقت ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ کتنی گمراہی ہے آج۔ قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے اور اسلام پر چلنے کے دعوے کے ساتھ ساتھ لوگ کسی سلسلے سے جڑ گئے، تقلیدی مسلک سے وابستہ ہو گئے، فلاں اور فلاں سے وابستہ ہو گئے۔
عام آدمی کی نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے، بیچارے محنت کرتے ہیں لیکن اس دامے فریب شیطان کے اس سے ہوشیار نہیں ہو پاتے، ان تعلیمات پر ان کی نگاہ نہیں جاتی یا نظر انداز کرتے ہیں کہ رسول کا جو حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کرنی ہوگی، تو پھر کسی امام کسی پیر صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی کتنے بھی کرامتوں کا مظاہرہ کرے، اللہ کے نبی کا یہ مقام اسے نہیں حاصل سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ آپ کی اتباع کی جائے اس کی دلیلیں ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں کہی جا سکتی ہے، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں۔ تو جب آپ رسول ہیں تو سرٹیفائیڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصدیق شدہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے میں گمراہی نہیں ہو سکتی، دوسروں کی اتباع کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے انسان۔ تو آپ کو رسول بنایا، رحمت عالم بنایا، کامیابی کا راستہ بتانے والا بتایا، گمراہی اور جہنم سے جانے کے لیے بچاؤ کی تعلیم دینے والا بنایا۔ اب یہ رسول کیا کرتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنی رسالت کے فرائض کو انجام دیا، یہ آپ کی سیرت کے 4 بنیادی کام اس اگلی آیت میں بیان کیے گئے۔ اس میں جو میرا عنوان ہے رحمت عالم کی دعوت اور منہج، اس کے بہت ساری باتیں سمٹ جاتی ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک بات پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی کا طریقہ دعوت دینے کا، کہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، بزرگوں کی کتاب نہیں پڑھتے، الٹے سیدھے سچے جھوٹے کہانی قصے نہیں سناتے۔ رسول کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن سنایا جائے۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کی کتاب پڑھ لی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کا شعوری مطالعہ کیا جائے، لیکن یہ کہہ کے وہ اپنے مخصوص علماء یا مفکرین کی، اپنے خاص بزرگوں کی تفسیر کے نام پر ان کی فکر کو لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ تفسیر قرآن نہیں، وہ خاص مفسر قرآن کی تحریر پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کے معنی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا جائے اس کے طریقے اور آداب کے ساتھ۔ تو بہرحال پہلی بات کہ وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں جس میں ہدایت ہے، جس میں رہنمائی ہے، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، انسانی بیماریوں کا علاج ہے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ روح ہے جس کو اللہ نے روح کہا، اس سے زندگی ملتی ہے۔ قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے، یتلو علیہم آیاتی، آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھیں، ہم زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور منہج کیا تھا۔ آپ لوگوں کا، سارے انسانوں کا تزکیہ کر رہے تھے۔ تزکیہ کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا، اور اسی میں سمجھ لیجئے کہ تربیت کرنا شامل ہے، وہ بھی عربی ہے۔ تربیت سے تزکیہ کچھ زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے، لوگوں کی تربیت اور تزکیہ۔ یہ ایک لفظ خاص طور سے موجودہ دور میں جو نئی دعوتوں سے متاثر ہیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارا طبقہ ہے، وہ غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے۔ اب ہمارے یہاں جوشیلی جذباتی باتیں کی جاتی ہیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، حملہ کر دیں، اسلامی اقتدار قائم کرنا ہے۔ کسی نے جوشیلی جذباتی بات کی، اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ علماء کرام جب تزکیے کی تعلیم دیتے ہیں، نبی کا طریقہ پیش کرتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے قیامت تک کے لیے ہمارا جو منشور اور لائحہ عمل ہونا چاہیے وہ نبی کی دعوت اور منہج، اس کے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی کتنی بھی چکنی چپڑی بات کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ اور تعلیم ہمارے لیے منہج ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کامیابی نہیں ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، آپ نے ابھی ایک بچے سے سنی کہ 73 فرقوں میں سے نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو نبی کے منہج پر ہو، اور یہ قیامت تک کے لیے کوئی تازی بات نہیں ہے، اللہ نے طے کر دیا۔ اب نبی کا منہج کیا ہے؟ فضائل بتانا، الٹے سیدھے بزرگوں کے واقعات سنانا، سچی جھوٹی عقیدتوں کو اور لوگوں میں عام کرنا۔ یہ دین کی خدمت اور تبلیغ نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ ہے تلاوت آیات الہی، اور دوسرا تزکیہ۔ تزکیہ کس چیز سے؟ صفائی کرنا، صفائی کرنا شرک سے، شرک کی ضد توحید ہے، توحید سے آراستہ کرنا۔ صفائی کرنا بدعت سے، بدعت کی ضد سنت ہے۔ صفائی کرنا گناہوں سے، اس کی ضد نیکیاں ہیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے۔
گندے اخلاق سے، حرام کاموں سے، حرام روزی سے، ان تمام چیزوں سے صفائی کرنا تزکیہ ہے۔ عرب علماء، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ محدث عصر جو تھے، شیخ ابن باز، صالح فیضان، ابن عثیمین اور دوسرے بہت سارے علماء نے موجودہ حالات میں بار بار یہ بات کہی کہ مسلمانوں کی اصلاح، نئی نسل کو مضبوط بنانے کی بنیاد یہی نبوی طریقہ ہو سکتا ہے، تزکیہ، تصفیہ، تحلیہ، تخلیہ، یہ دو تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ نیکیوں، توحید اور سنت سے آراستہ کرنا، اس کی تعلیم دینا، اس کا عادی بنانا کہ آپ توحید کو اختیار کریں اور اس کے مقابلے میں شرک سے صفائی اختیار کریں، آپ سنت کی اتباع کریں اور اس کے مقابلے میں بدعات و خرافات سے بچیں، آپ نیکیوں اور اچھے اخلاق کو اختیار کریں، برے اخلاق سے، ظلم سے، تکبر سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تمام برے اخلاقیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ جب تک آپ عام حالات میں سماج اور معاشرے میں گھر گھر میں تزکیے کا عمل نہیں کریں گے، کوئی انقلاب، کوئی اسلامی تبدیلی اور بہتری نہیں آئے گی اجتماعی طور پہ۔ یاد رکھیے، آپ کتنی بھی اسلام پسندی کا دعویٰ کریں، بڑی بڑی دعوت اور دعوے ماریں، لوگوں پر طنز و تعریض کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان کامیاب ہوں، اصلاح ہو، مسلم معاشرے اور سماج میں مضبوطی آئے، ہر حقدار کو اس کا حق ملے، اللہ کی رحمت، مدد اور نصرت ملے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سماج کا تزکیہ کریں۔ یہ جو مدارس قائم ہیں، یہ جو اجلاس کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو اسلام کے نام پر کوشش کی جا رہی ہیں، خاص طور سے اس منہج کے ماننے والے جو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الاثر، سلفی کہلاتے ہیں، ان کے ساری تگ و دو کا مقصد یہی نبوی دعوت کو عام کرنا ہے، تزکیہ کیا جائے۔ لہٰذا جب آپ توحید پیش کرو گے تو شرک کو رد کرنا پڑے گا، جب آپ سنت کی دعوت دو گے تو بدعت کا رد کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں اگر اس کا عمل کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا یہ کام کر رہا ہے، اس کو طنز کیا جاتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ چھیڑتے ہیں، یہ امت کے ایسے حالات ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ امت کے برے سے برے حالات کو درست کرنے کی بنیاد یہی ہے کہ بدعت اور شرکیات سے اس کو بچایا جائے، ورنہ اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن حدیث کی بہت سی نصوص اور دلیلیں گواہی دیتی ہیں کہ اگر آپ شرک اور بدعت کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، بدحال ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا سہارا اور مدد سے سہارے اور مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ ایسی اور بھی بہت ساری آیات و احادیث موجود ہیں۔ دنیا میں بھی امن چین سے محروم ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ۔ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک نہیں ملاتے، ان کے لیے امن ہے۔ اب بتائیے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہو تو امن نہیں ملے گا، اگر آپ شرک سے بچو گے تو امن ملے گا۔ تو دعوت کس کی صحیح ہوئی؟ تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، اور یہ منہج حق کی، نبوی دعوت کی صحیح طائفہ منصورہ نجات پانے والا گروہ ہے، اس کی ایک پہچان ہے کہ وہ بدعت و خرافات کو رد کرتے ہیں۔ جو بدعت و خرافات سے مصالحت اور سمجھوتا کرے، ولا اور برا جس دعوت میں نہ پایا جائے توحید کی بنیاد پر، وہ دعوت حقہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ غور کیجئے کہ توحید اور توحید کے ساتھ ولا اور برا، یہ باقاعدہ میرے عنوان کا اگلا حصہ تھا، لیکن شاید مجھے موقع نہ ملے وہاں تک پہنچنے کا، اس لیے میں یہی بیان کر رہا ہوں کہ توحید اصل ہے اور سارے معاملات ہمارے اسی کی بنیاد پر ہوں گے، اور اسی کی بنیاد پر کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کسی کا تعاون کرنا یا کسی سے تعاون نہ کرنا، یہی طے کرے گا توحید۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ اکبر۔ اس تعلیم کو عام کیجئے، سمجھیے بہت ضرورت ہے۔ آج بہت سارے مسلمان اہل علم، اصحاب جبہ و دستار، یا تو جانتے نہیں ہیں یا اس کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کسی ایسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ایسا نہیں پائیں گے کہ ان لوگوں سے محبت اور دوستی گانٹھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے کبار علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اللہ اور رسول سے محادہ، دشمنی کرنے والا ہے، آپ اس کو پیشوا کیسے بنا سکتے ہو؟ آج بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ہاں، شیخ حسن البنا، سید قطب صاحب، ہاں، تبلیغی جماعت کے فلاں اور فلاں فلاں جماعت کے فلاں، ہاں، برا نہ مانے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں اس کو ضروری سمجھ رہا ہوں ذکر کرنا۔ آپ ان کے عقائد کو کھنگالیں۔ ہاں، ابھی میرے موبائل میں نے فوٹو لے لیا،
کسی نے دیوبند سے سوال کیا کہ اور اہل حدیث یا غیر مقلد کہتے ہیں وہ لوگ تضامن کے طور پر، یہ بار بار توحید 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 کرتے ہیں، تو کیا ان کی توحید کا معاملہ کیا ہے؟ تو جواب والا جواب دیتا ہے، نمبر کے ساتھ وہ موجود ہے اور آن ریکارڈ ہے، دیوبند سے فتویٰ ہوا کہ ہاں یہ لوگ توحید کی بات تو کرتے ہیں، توحید بنیاد ہے، لیکن غیر مقلد حضرات جو ہیں توحید کے معاملے میں غلو کرتے ہیں اور ایسی کچھ چیزوں کو بھی شرک یا توحید کے منافی قرار دیتے ہیں جو توحید کے خلاف نہیں ہیں، جیسے انبیاء کرام اور بزرگان اور صالحین کے واسطے سے دعا مانگنا اور ان کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن رہے ہیں آپ؟ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں کہ تبرک حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے غیر اللہ سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کہا تھا، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی اور دوسری، آپ اور ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مشرکین کو دیکھا ذات انوات، اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے بحری کا درخت جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر، انہا السنن والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ لترکبن سنن من کان قبلکم۔ اللہ اکبر، یہی سنتیں ہیں، تم نے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، قرآن میں ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ کے رسول اس سے استدلال کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے، کہ کسی چیز کو متبرک نہیں بننا، جو نہیں بنایا گیا ہے آپ بنائیں تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے۔ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے۔ دیوبند کا یہ فتویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہے گا کہ بہت غلو کیا، افراد کر رہے ہیں، حد سے تجاوز ہے کہ اس کو تبرک کو جو ہے تبرک حاصل کرنے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اب چلیے وہ کہیں گے کہ وہ تو بیری کا درخت تھا، تو کیا بزرگوں سے اس طرح سے تبرک حاصل کرنے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ اور حیرت انگیز بات ہے کہ امام حنیفہ، امام یوسف، امام محمد رحمہم اللہ جن کی وہ تقلید کے دعوے دار ہیں، ان کے یہاں بھی شخصیات کا وسیلہ اور واسطہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے۔ میرے بھائیو، یہاں میرا مقصد ان کا تذکرہ کر کے محض رد کرنا نہیں ہے، یہ خطرناکی اور نزاکت بتانا مقصود ہے کہ ہمارے ارد گرد میں جو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، جو لوگوں کا مرجع بنے ہوئے ہیں، وہاں توحید اور شرک کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے، غلط دعوت دے رہے ہیں۔ اب وہ اللہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، یہ میں اس آیت کے تناظر میں جو ابھی سورہ ممتحنہ کی پڑھی، لا تجد قوما، اگر کوئی شرک کر رہا ہے یا شرک کا ساتھ دے رہا ہے، شرک کی تائید کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، بدعت کی تائید کر رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کو پیشوا نہیں بنایا جا سکتا۔ محبت تو دور کی بات، محبت نہیں کی جا سکتی، پیشوا بنانا دور کی بات، الٹا کہہ دیا۔ ان کو پیشوا بنا کے کوئی ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے، ان کی جماعت سے وابستگی اختیار کر رہا ہے۔ آج عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہ اہل علم، اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ ان کو باخبر کرے، نہ مانے تو ہم یہ کہیں گے اللہ کی توفیق سے محروم ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام بتایا، تلاوت آیات کے بعد تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کا منہج اور طریقہ یہ چار چیزوں میں سمٹا ہوا ہے، ہماری دعوت بھی اسی پر مرکوز ہونی چاہیے کہ الکتاب یعنی قرآن کی تعلیم، الحکمہ یعنی سنت کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت قرآن کی شکل میں ملی، یا آپ کو جو تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت قرآن کے نازل فرمائی، اس کے بارے میں خود آپ کے بارے میں آپ سے کیا کہا گیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھیے، سناتا ہوں، وقت کم ہے، اس کو زیادہ سمجھیں، اور کئی جگہوں پر یہ مضمون الگ الگ انداز میں ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ لوگ کفار مکہ، مشرکین، مخالفین، دشمنان، یہ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر نازل کی، قرآن شریعت نازل کی، اس سے بہکانا چاہتے ہیں، اس سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ سَبِيلًا،
اگر آپ اس تعلیم کو چھوڑ کر ان کی بات مان لیتے ہیں، شریعت اور دین اور قرآن سے ہٹ جاتے ہیں، تو تب یہ آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیں گے. ہاں یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ہمارے یہاں آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ توحید اور یہ مسائل نہ چھیڑو، ایک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی دعوت توحید سے، اللہ کی نازل کردہ وحی کی تعلیمات سے دستبردار ہوتے ہیں یا اس میں تبدیلی کرتے ہیں، ان کی خواہش نفس کے مطابق چلتے ہیں، لَاتَّخَذُوكَ سَبِيلًا الْخَلِيلًا، تو یہ آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیں گے. ہاں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، اس وحی کی تعلیم پر جمائے رکھتے، تو ممکن ہے کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے، مائل ہو جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اگر ایسا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک آیت دماغ میں اچھی طرح رکھ لیجئے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مشرکین کی طرف جھک گئے، جو تعلیمات وحی الہی کی آپ کو ملی ہے، اللہ نے جو نازل کی ہے، اس سے بہک گئے، ہٹ گئے، تو یہ دوست تو آپ کو بنا لیں گے. مشرکین یا دنیا کے لوگ تو دوست ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات، ہلا دینے والی ایک ایمان والے کو. اگر ایمان ہمارے دل میں ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پڑھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے کہ اگر ایسا آپ نے کیا، آپ جھک گئے، بہک گئے، تو ہم زندگی میں بھی آپ کو ڈبل عذاب دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے. وضعف الممات، اور موت کے بعد بھی دوہرا عذاب دیں گے. آپ کا جیسے مقام اونچا ہے تو آپ کی پکڑ بھی زبردست ہوگی. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین یوم القیامہ باذن اللہ. اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہٹ گئے تو وحی کی تعلیم سے. بتائیے اس ایک آیت کو اگر آپ اس کانفرنس میں اگر سمجھ گئے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کانفرنس کا اللہ رب العالمین نے فائدہ دے دیا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی تعلیم سے ہٹ جائیں، بہک جائیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دنیا کے اور آخرت کے دوہرے عذاب میں اللہ تم کو پکڑ لے گا. اذا اللہ، آگے اللہ نے کہا کہ اذا ثم لا تجد علینا ثم لا تجد لك علینا نصیرا. ایسا ہو جانے کے بعد پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی مددگار کو نہیں پائیں گے، کوئی آپ کو بچا نہیں پائے گا. کس سے کہا؟ رحمت للعالمین، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے بہک جائے، ممکن نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو مسئلے کی نزاکت اللہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے، جو وحی آسمان سے اتاری ہے، الکتاب اور الحکمہ کی شکل میں، جس کی تعلیم رسول دیتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس تعلیم سے اگر آپ ہٹتے ہو تو رسول کے لیے یہ وعید ہے، دھمکی تھی کہ آپ اگر جانتے بوجھتے مشرکین کی خواہش نفس کا خیال کر کے، لوگ چاہتے ہیں لوگوں کے اندر اچھا بننے کے لیے، آپ وحی الہی سے ہٹ گئے تو آپ پکڑے جائیں گے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ ڈبل عذاب ملے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ہمارے کتنے 73 فرقوں میں سے جو بھی ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، وہ یا تو ہوا پرست ہیں، بدعتیں ہیں، اسی لیے تو الگ جماعتیں بنی، نبی کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں تبھی تو فرقہ بنا، یا پھر جو ہے وہ ایسے ہیں کہ صرف اسلام کی طرف دعوے دار ہیں. میرے پاس ایک اقتباس ہے حمود التویجری کا، شاید موقع نہ ملے میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں ہمارے یہاں، جن کے یہاں بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دعوے دار تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ 72 فرقوں میں شامل ہیں، لیکن یہاں بہت سے ایسے ہیں جو دعوے دار تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، 72 فرقوں میں شامل نہیں ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ باطنیہ ہیں، روافظ ہیں، حلولیہ ہیں، اللہ اور مخلوق کو ایک کہنے والے غالی صوفیہ ہیں، جہمیہ ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے جراثی دہریہ ہیں، مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہے نہیں. ایسے لوگ بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ان کو نہیں تو ان کے اثرات کو آج ہمارے ہاں بعض طبقات قبول کرتے ہیں، اور عام مسلمان ان کے پیچھے چلتا ہے. یہ تحریکیت اخوانیت کی شکل میں ہے. آپ اس کا جائزہ لیجئے، میں ایک کی مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اس میں آپ کو باطنیت کی فکر ملے گی، اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کی فکر ملے گی، خارجیت ملے گی، رفض و تشیع ملے گا، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرنے والا طریقہ. اور یہ ہمارے یہاں اسلام کے نام پر دعوت چل رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں سب کو ٹھیک ٹھاک کہو، عوام کو گمراہ ہونے دو.
نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت اور تعلیم اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کیا، اللہ نے اسے ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ الکتاب میں ساری دنیا اور آخرت کی تعلیم، ہدایت اور خیر سمٹی ہوئی ہے، گمراہیوں کی نشاندہی موجود ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اسلام کی طرف راغب ہو، دنیا میں کامیاب ہو، دنیا کے فتنوں اور ہر قسم کے عذاب سے بچے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج کو جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیجئے۔ پہلے نوجوانوں سے خاص گزارش کہ فلاں اور فلاں کے پیچھے یہ خبر، سوشل میڈیا کی یہ باتیں، فلاں بردر، فلاں یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس سے ہٹ کر علماء دین جو حقیقت میں قابل اعتماد علماء ہیں، قرآن و حدیث میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جن کی اہل علم، اہل حق، اہل علم کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کو ماننے والے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ یہ علماء ہیں۔ بہت لمبی چوڑی بات کو بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں بحث چلتی ہے، فلاں کے پیچھے فلاں کو اتنے فالوور ہیں، اتنے اس کو سبسکرائبر ہیں، لہٰذا اس کی تقریریں سنی جائے، وہ عالم نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں۔ سیدھے سیدھے آپ قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء کا انتخاب کیجئے، کوئی ایک کو منحصر مت کیجئے، ان کی قیادت میں، ان کے دروس میں، ان کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیجئے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے۔ آپ کا، نوجوانوں کا سب سے اہم اور ترجیحی مشغلہ یہی ہونا چاہیے۔ موبائل پہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ صرف کتاب پڑھ کے یا گوگل اور موبائل کے ذریعے سے آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ معتبر اساتذہ، مربیان، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی اصلاح کے لیے نبی کو معلم بنایا، یعلمہم الکتاب، اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، معلم بنایا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل کو معلم بنایا، علمہ شدید القویٰ، قرآن نے کہا، جبرائیل نے تعلیم دی۔ میرا وقت کم ہے اور اس پر مجھے اور تشریح کا دل ہو رہا ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں جو بیان کیا عمل اللہ تعالیٰ نے، کہ رسول قرآن کی تلاوت کرتے، تزکیہ کرتے لوگوں کا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے۔ یہ چار ہمارا لائحہ عمل دعوت کا ہونا چاہیے۔ رحمت عالم کی دعوت اور دعوت کا منہج ان آیتوں میں سمٹا ہوا ہے۔ اگر آپ نبی کے طریقے پہ دعوت دینا چاہتے ہیں، معنی علیہ و اصحابی کا مصداق بننا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب، کھانے کے آداب اور چلنے کے آداب سے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دعوت کے آداب، تعلیم کے آداب، تزکیے کا طریقہ کیا نبی کا تھا اسے اختیار کیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دوسرے مقررین ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان میں جو آپ تفصیلات سنیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تزکیے کا منہج ہی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت کم وقت ہے، لمبا مضمون اللہ نے آگے بیان کیا۔ فی الامیین وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بہت غور سے اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں بھیجا، اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کون امیین؟ کون امیین؟ جن کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس کا مطلب انہی کے لیے رسول نہیں ہے، آگے کی آیت میں کہا گیا کہ بعد کے آنے والے جو ابھی نہیں آئے ہیں، ان لوگوں کو وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں مبعوث ہوئے اس کا کیا حال تھا ہم اکثر سنتے پڑھتے ہیں، انتہائی جہالت اور جاہلیت، بزرگوں کی، فرشتوں کی، فلاں کی پرستش ہو رہی ہے، انبیاء کی پرستش اور عبادت ہو رہی ہے، پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، درختوں کو پوجا جا رہا ہے، ان کو متبرک مانا جا رہا ہے، آٹے کا بت بناتے، پوچھتے بھوک لگتی، آٹا نہیں ہوتا، اسی کو گوندھ کر روٹی بنا کے کھا بھی لیتے۔ صحابہ نے بیان کیا۔ اخلاق میں جو ہے وحشی درندوں کی طرح تھے، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا، ان کے حقوق چھینتا، انبیاء کی تعلیم کا حصہ ان کے پاس نہیں رہ گیا تھا، ہر قسم کی برائیاں، یعنی کھلی گمراہی میں تھے صحابہ کرام پہلے، اسلام آنے سے پہلے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اسی آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ گمراہی میں تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گمراہی میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی تعدیل ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل ہے،
تو روافظ کے بغل بچے جو ہمارے یہاں گھسے ہوئے ہیں تحریکیت کے نام پہ، ان کے معاونین کی شکل میں، ان کو اس پر اعتراض ہوتا ہے. کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقد کا نشانہ بناتا ہے، کوئی کسی اور صحابی کو، کوئی تاریخ کے کسی واقعے کی بنیاد پر صحابہ کرام کو مجروح کرتا ہے اور قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا بیوقوف اور جاہل نوجوان اس سے متاثر ہوتا ہے. آنکھیں کھولے، اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین، حال ماضی مستقبل کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام پہلے گمراہی میں تھے، اب نہیں ہے. کب؟ اللہ تعالیٰ نے. یہیں ایک اور بھی بات کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب ان کو تعلیم دی، قرآن کی آیت سکھائی، تزکیہ کیا اور قرآن اور سنت کی تعلیم دی ان کو. یہ تعلیم سیکھنے کے بعد صحابہ کرام اب گمراہ نہیں رہ گئے، جاہل نہیں رہ گئے، عالم ہو گئے. عالم بھی کیسے؟ پوری دنیا انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے اور گہرے علم والے بن گئے، خود بھی ہدایت والے بن گئے اور کائنات کو ہدایت دینے والے بھی بن گئے. رحمت عالم کی دعوت اور منہج کا یہ نتیجہ دیکھیے میرے بھائیوں. یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو ہمارے نوجوان فلاں اور فلاں کی دعوت سے، بزرگوں سے، گلیمر سے متاثر ہوتے ہیں، اتنے سبسکرائبر، اتنے لائک کرنے والے ان کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دعوت کامیاب ہوئی نہیں ہے. اس کا اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے. دی 100 کے عیسائی مصنف و دوسرے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری انسانی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس نے پوری انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دیا. صرف 23 سالہ دور نبوت میں، قاضی سفیان صاحب ابھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، 23 سالہ کہ بہت سی بڑی بڑی شخصیات آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل و مکمل کوئی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور مرکز ہدایت بنایا. آپ نے صرف 23 سالہ دعوت کے دور میں دنیا کی کایا پلٹ دی، تاریخ کا رخ بدل دیا. صحابہ کرام لوگوں کے لیے ہدایت کا مینارہ بن گئے جو آپ کی زیر تربیت تھے. ایک یورپ کا انسان کہتا ہے، مفکر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے، عظیم شخصیات کو پیدا کرنے والی نرسری. یہ آپ کی دعوت اور آپ کے منہج کا نتیجہ ہے. اب آج جو مختلف دعوتیں ہیں، فلاں بزرگ، فلاں دانشور اور اتنے بڑے فلاں، ان کو وہ سمجھا جو صحابہ کو نہیں سمجھا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے. فلاں اور فلاں دعوت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو نبی کی دعوت میں ہے، اور صحابہ کرام کی شکل میں سب سے دنیا کا، کائنات کا، انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ وجود میں آیا. یہ آپ کی دعوت اور منہج کا نتیجہ ہے. لہٰذا آج بھی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ مسلمان بہترین معاشرہ بن جائیں، ہدایت کا مینار بن جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت اور منہج کو اختیار کیا جائے، صحابہ کرام کو سامنے رکھا جائے. یہ میں نہیں، قرآن و حدیث کہہ رہی ہیں، اس کی دلیلوں کا موقع نہیں ہے. آپ سنتے رہتے ہیں اور ابھی کچھ باتیں آ بھی گئی، اور خود یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام پہلے گمراہی میں تھے، اب ہدایت پر ہیں. یہ تعدیل ہے کہ یہ ہدایت ہی پر نہیں، دوسروں کے لیے ہدایت کا مینار بن گئے. صحابہ کا منہج قرآن و حدیث کے مطابق ایسا منہج ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب جو صحابہ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ ہدایت کو اختیار کر رہا ہے، جو صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے وہ ہدایت سے چھوڑ کر گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اب کوئی کتنا بھی بڑا نام ہو، کتنی بڑی تعداد اور بڑی جماعت ہو، کتنی بڑی کانفرنس کرتے ہوں، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے وقت ختم ہو رہا ہے، آیت کا اگلا حصہ سرسری طور سے ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. ہاں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ کے صحابہ کرام کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ہدایت پائیں گے. امیوں کے بعد ان کی طرف بھی اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا ہے. اس کے عمومی اور خصوصی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کو پڑھ کر پوچھا جب سورہ جمعہ نازل ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، تو میں نے وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مراد کون ہے، تو 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد وہاں مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو یہ لوگ اسے لے آئیں گے. تو یہ اہل فارس مراد ہوئے. اہل فارس کے علاوہ مطلب عربیوں کے علاوہ، یہاں پہلے امیین عربوں کو کہا گیا اور سلمان فارسی غیر عربی تھے، تو کچھ لوگوں نے اس کا عمومی معنی قرآن و حدیث کا، اس آیت کا اور اس تشریح کا عمومی معنی لیا کہ فارس اور دوسرے لوگ بھی مراد ہیں. اور فارس لوگ والوں کی تخصیص یہ ہوئی کہ بعد کے زمانوں میں یہیں سے بڑے بڑے فقہا، محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ،
ہاں یہ لوگ اسی علاقے سے پیدا ہوئے، فارس کے علاقے سے. ہاں منکرین حدیث ان پر الزام لگاتے ہیں، موقع نہیں ہے اس کا ذکر کروں. تو یہ اہل فارس نے دین کو اکٹھا کیا، دین کی خدمت کی، اور پھر ان کے علاوہ دنیا کے مختلف خطوں سے، وہ ہندوستان کے ہوں، سوڈان کے ہوں، ترکی کے ہوں، افریقی ممالک کے کہیں کے بھی ہوں، سب اس میں آ گئے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے بعد انہی امیوں میں سے، مسلمانوں میں سے، ہدایت کو قبول کرنے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. لما یلحقوا بہم کا 2 معنی بیان کیا علماء نے، مفسرین نے، کہ جو ان سے ملے نہیں، یعنی اللہ کے رسول جن لوگوں کے بیچ آئے وہ تو صحابہ ہیں، ان کا جو مقام مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کے ذریعے تربیت اور تعلیم لینے کے وجہ سے جو ان کو مقامات فضائل مل گئے، بعد والوں کو نہیں ملے گا. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آئے نہیں ہیں، وہ تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہوں گے. یہ زمانے کے اعتبار سے بعد میں آئیں گے، وہ بھی اللہ کا فضل پا رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی، رسالت کو قبول کرنے کا موقع دیا، توفیق دی. لیکن صحابہ کرام کی ایک فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اسی وجہ سے اس نے رسول کو بھیجا، اسی وجہ سے یہ صحابہ کو ہدایت دی، اسی وجہ سے اس نے یہ انتظام کیا کہ قیامت تک کے لوگ ہدایت پاتے رہیں. وہ جب الملک ہے، بادشاہ ہے، تو اس بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے ہم کو اور آپ کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، رسول بھیج کر، اس کا منہج دے کر، اس کی تعلیم دے کر، قرآن دے کر ہمارے اور آپ کی تربیت کا انتظام کیا. اور یہی رحمت عالم ہے. ساری کائنات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا کہ آپ کو ہدایت کی تعلیم دینے والا بنایا. وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں مضبوطی ہے. اور اس کی اس حکمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایسے نبی کو بھیجا کہ 23 سالہ دور میں اس نے انسانیت کی کایا پلٹ دی. آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. ہاں مختصر سا معنی کہ الرسول کو بھیجنا اللہ کا فضل ہے، اور رسولوں کی تعلیم کو قبول کرنا یا صحابہ کرام کو اس کا مصداق بنانا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم وہ دین پالیں. میرے بھائیوں، اللہ کے اس فضل عظیم کو بتانے سمجھانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. رحمت چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کریں. کیسے؟ جیسے صحابہ نے اختیار کی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق کا ایک جملہ، عمر فاروق کا ایک جملہ نقل کر کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو جیش اسامہ، حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ کے باہر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے اجازت مانگی حضرت اسامہ نے. یہ صحابہ کا منہج بتا رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے رسول نے تربیت کی، ما انا علیہ واصحابی، تو انہوں نے کہا کہ میں واپس آ جانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد حضرت اسامہ نے کہا کہ مجھے مدینہ اور ابوبکر صدیق پر ڈر ہے کہ دشمن حملہ کر دیں گے آپ کی وفات کے بعد. تو ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا کہ نہیں، تمہیں اپنی مہم پر جانا ہے، میں واپسی کی اجازت نہیں دے سکتا. اس کے بعد کیا کہا کہ لو خطفتنی الکلاب والذئاب لم ارد قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے عزم کا مظاہرہ ابوبکر صدیق نے کتنے زبردست الفاظ میں کیا. یہ تاریخ طبری میں مروی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کتے اور بھیڑیے نوچ ڈالیں، لو خطفتنی الکلاب والذئاب، کتے اور بھیڑیے مجھے نوچ لے میں، تب بھی میں اللہ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی ایک شخص آیا اور کہا ابوبکر صدیق سے کہ قرآن میں ہے وفاکہۃ و ابا، کہ ہم نے آپ کو میوے بھی دیا اور ابا بھی دیا. ایک ترکاری اور سبزی کو کہتے ہیں. تو ابوبکر صدیق سے پوچھنے والے نے کہا کہ فاکہہ تو ہم جانتے ہیں صدیق اکبر، لیکن یہ ابا سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معلوم نہیں تھا. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اسٹیج سجا کر، وہ عالم نہیں ہے، علم دین کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہے، ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو، فتویٰ دے رہے ہیں. ابوبکر صدیق کا یہ جملہ سنیں، اہل سنت والجماعت کا اس سے دستور بنا، اور قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے، خیال سے کچھ نہیں کہنا. شریعت کے بارے میں اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دینا نہیں معلوم، یہ علم ہے آدھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا ایو سماء تذلنی وایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم.
کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا؟ کون سی زمین مجھے جو اپنے اندر سموئے گی؟ کون سا آسمان سایہ دے گا؟ کون سی زمین پناہ دے گی اگر میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا؟ منہج دیکھیے، ابو بکر قرآن میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہنا، اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ہے تو صدیق اکبر نہیں بدل سکتے۔ ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا جائے، ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن آج کا دور فتنے کا ہے، فلاں حدیث پر عمل نہ کیا جائے اس لیے کہ آج کے وقت کا تقاضا ہے۔ صدیق اکبر کا منہج سیکھیے۔ سیدنا عمر فاروق کہہ رہے ہیں، حجر اسود کے پاس بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جاء الی الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، اسے بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو جملہ کہا اصول بنا لیجئے۔ یہ نجات کا راستہ ہے، ہدایت ہے جو رسول سے انہوں نے سیکھی تھی، قرآن نے بتائی تھی۔ کہا یا حجر انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ اب یہاں کوئی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے، پیشانی چوم رہا ہے، قبر کو چوم رہا ہے، دیوار کو چوم رہا ہے، فلاں بزرگ نے مدرسے کی شروعات کی تھی وہاں جا کے چوم چاٹ مچا رہے ہیں۔ یہ جو مختلف چیزوں کو چوم رہے ہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ فاروق اکبر سے منہج سیکھیے کہ بزرگوں کو جو جس کا مقام نہیں ہے وہ مقام نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق، اور بھی ایسے مثالیں ہیں، میرا وقت پورا ہو گیا، دوسرے مقررین باقی ہیں۔ حج تمتع کے سلسلے میں سیدنا ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت علی، تینوں کے واقعات صرف ملاحظہ کر لیجئے۔ ابن عمر نے اعتراض کرنے والوں سے کہا کہ عمر فاروق میرے ابا منع کرتے تھے، بتاؤ میرے ابا کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو الہام والے عمر فاروق، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ الہام والے ہیں میری امت میں، قرآن کی کئی آیتیں ان کی تصدیق میں آئی، ان کی بھی بات نہیں چلے گی، رسول کی بات چلے گی۔ تو اب فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں مفکر، فلاں شخصیت، آپ رسول کو، صحابہ کو چھوڑ کر اگر ان کو مان رہے ہیں تو یہ صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، بدعت میں جا رہے ہیں۔ 72 فرقوں میں سے ہوں گے، نجات پانے والے گروہ میں سے نہیں ہو سکتے اگر آپ نے وہ منہج اختیار کیا۔ حضرت علی نے کہا تبتع کی نیت کرتے ہوئے کہ ایک آدمی کے قول سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک آدمی نے اعتراض کیا تو ابن عباس نے کہا کہ ہو سکتا ہے آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا، آج مسلمانوں پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے فلاں مفکر، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت کی بات کو مانا جا رہا ہے۔ نبی سے محبت کا، عقیدت کا دعویٰ ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کو پڑھنے اور قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے، یا ایسے اصول بنا لیے گئے کہ ہم تو فلاں بزرگوں کو مانتے ہیں، انہوں نے جو نماز کا طریقہ بتایا، انہوں نے جو مسلک اور منہج دیا، ہم اس کو اختیار کریں گے۔ پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑیے، ہم جو کہتے ہیں وہ مانیے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود یہ مان رہا ہے، تو آپ اللہ اور رسول کی بات کو کہاں مان رہے ہیں؟ اس کے بعد جو آیتیں ہیں سورہ جمعہ میں، اس کا موقع نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت کا عمل کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، ان کو اوپر اس کا بوجھ دیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گدھے پر کتابیں رکھی جائیں۔ گدھے پر کتابیں رکھی جاتی ہیں، اس کو تو شعور نہیں ہے، نہ یہ اس کو فائدہ دینے والی ہے اس کی پیٹھ پہ کتاب ہو، نہ یہ اس کی کچھ عزت کی بات ہے، اس کی قسمت عزت نہیں ہے۔ گدھے پر کتاب رکھی ہے تو گدھا بہت خوش قسمت ہو گیا؟ نہیں۔ ایسے ہی یہودی ہیں، توریت ملی، عمل نہیں کیا، پڑھا سمجھا مانا نہیں۔ اس میں تعریض ہے، اشارہ ہے ہمارے اور آپ کی طرف کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب سے کامل شخصیت رحمت للعالمین دیا، اس کی تعلیمات دی، اس کا منہج اور دعوت دیا، اس کی تربیت کا طریقہ دیا۔ آپ اس کو ماننے کے لیے اگر تیار نہیں ہو تو یہودیوں کی طرح ہو کہ آپ نے اپنی پیٹھ پر جو ہے وہ کتابیں رکھ لی ہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں ایک عرب عالم نے بڑا اچھا شعر کہا، کالعیس فی البیداء یقتلها الظما، اس اونٹ کی طرح جو صحرا میں اور جنگل میں پیاس سے مر رہا ہے، والماء فوق ظہورها محمول، ایسے ہی تو جیسے، اور پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ ایک جانور پیاس سے مر رہا ہے صحرا میں، ریگستان میں، اور پیٹھ پر اس کے پانی وہ پی نہیں سکتا۔ ایسے ہی آج مسلمان ہیں، مختلف قسم کے حالات ہم پر چھائے ہوئے ہیں، مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی پیٹھ پر قرآن و حدیث کو لادے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان فحاشی میں جا رہے ہیں، بدعقیدگی میں جا رہے ہیں، ہمارے صفوں میں جو ہے شرک ہے، اختلاف ہے،
ہے، بدعت ہے، سنت کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تکبر ہے، ہماری بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، نہ جانے کون کون سی مصیبت آ رہی ہے، سب کا وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیٹھ پر لدا ہوا ہے قرآن و حدیث اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج ہمیں یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رحمت عالم کے منہج اور ان کی دعوت کو قبول کریں گے، اور رب العالمین اس کی توفیق کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے، ہر قسم کے عذاب اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میں اس جلسے میں شرکت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کی توفیق دی۔ جماعت المسلمین مہسلہ یہاں کے تمام کارکنان کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کا بھی کہ آپ نے موقع دیا، سنا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عمل کی توفیق دے، تبھی ہمارا یہ اجتماع قابل قبول اور مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔